بد سے بدتر ہوتا۔ میری زندگی بہت محدود ہو گئی تھی، لوگوں سے ڈر، ہجوم سے خوف لگنے لگی تھی۔ رات کو سارے اکٹھے بیٹھتے تو میں ان سے دور ایک اندھیرے کونے میں چپکے سے بیٹھا ہوتا۔ ماں میرے بارے میں پوچھتی، مجھے بلاتی، مگر میں نہیں جاتا، اور اس وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی دور ہونے لگا۔ بچپن کے دن گزر گئے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وقت کے ساتھ میری زبان میں جو نقص تھا ختم ہو چکا تھا۔ ابھی میں نے نارمل زندگی شروع کی تھی۔ ایک آدھا دوست بھی بنایا تھا، اس کے ساتھ گھومنے، کبھی دریا کنارے جاتا تو کبھی جنگل میں شکار کرنے، اور گھر سے کافی وقت باہر گزار کے آتا۔ اس وقت ایک اور لیبل مجھ پر لگ گیا، آوارہ۔ میرے دوست حنان نے کہا کہ تمہارے چاچو نے میرے ابو سے کہا ہے کہ ننگیال ایک آوارہ لڑکا ہے، اس کی صحبت تمہارے بیٹے کو برباد کر دے گی، تم اپنے بچے کو اس کے ساتھ گھومنے نہ لے۔ میں سیدھے چاچو کے پاس گیا اور قلعہ گیا تو چاچو نے اس وقت بھی عزت کر کہ سارا دن گھر سے غائب رہتے ہو، پڑھائی کرتے نہیں، آوارہ نہ کہو تو کیا کہو۔ میں بھی چپ چاپ واپس مڑ کے آیا۔ اس کے بعد چاچو ہر جگہ مجھے بے عزت کرواتا رہا، ہر جگہ گونگے کے نام سے پکارتا رہا۔ میرے لباس، میرے ہیئر سٹائل، میرے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراضات کرنے لگا۔ میں بھی تنگ ہو کر اس سے بد کلامی کرنے لگا کہ تمہیں اور آتا کیا ہے سوائے نقص نکالنے کے، جیسا ہو ٹھیک ہو، تم اپنے کام سے کام لو۔ اب میں وہ ڈرا ہوا بچہ نہیں رہا، وہ شرمیلا بچہ جو اچھا سا بال بنوا کے کمرے سے نکلتے وقت بالوں کو بگاڑتا تھا، اتنا شرمیلا کہ نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، اور نئے جوتے صرف اپنے کمرے میں پہن کر کچھ دیر چہل قدمی کرتا اور پھر سے ڈبے میں رکھ دیتا تھا۔ اب ویسا نہیں رہا، بات بات پر لڑائی جھگڑا، منہ سے بس گالیاں ہی نکلتی تھی۔ گھر میں ماں میری وجہ سے پریشان، بلکہ میری وجہ سے سارے لوگ عذاب میں تھے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی میری شکایت کرنے ضرور آ جاتے تھے۔ ابو ہوئی تھے جس سے میں ڈرتا تھا، باقی سب لوگوں کو جواب، بڑوں کا تو لحاظ بھول چکا تھا۔ کبھی جو راستے میں بڑوں سے ادب احترام کی وجہ سے آگے نہیں جاتا تھا، اب ان بڑوں سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد نئے اسکول میں داخلہ لیا، وہاں بھی صحبت غلط دوستوں کی ملی، اور اب اسکول سے بھاگتے بازاروں میں گھومتے تھے، اور اب روز اسکول سے بھاگتے اور بازاروں میں گھومتے تھے۔ استادوں سے بد اخلاقی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھی احساس بھی ہوتا تھا کہ غلط کر رہا ہوں، سوچتا تھا کہ کبھی کلاس کے لائق اور فرمان بردار طالب علموں میں شمار ہوتا تھا، آج نالائق اور بد اخلاقوں میں گنے جانے لگا تھا، اور آخرکار ٹیچر سے لڑائی کر کے اسکول والوں نے اسکول سے ہی نکال دیا۔ اس کے بعد میں اسکول نہیں گیا۔ ایک دن میرے بابا میری ماں کو مار رہے تھے، اور میں ماں کو بچاتے ہوئے بابا کو دھکا دیا، اور وہ دوسری چھت سے نیچے گر گیا اور موقع پر ہی مر گیا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوئے، چاچو مجھے مارنے لگے کہ آپ لوگوں نے میرے بھائی کو گرایا ہے۔ میں نے کہا یہ خود گرا ہے، کسی نے نہیں گرایا۔ اب خدا کے واسطے پہلے اسے اسپتال لے جاؤ۔ اسپتال میں اسے بتایا کہ اس کو مرے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے۔ بابا کے جنازے کے فوراً بعد ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں مجھے لے کے خالو کے گھر گئی۔ اگلے ہی روز جرگہ بٹھایا گیا، مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی۔ میں نے سچ ہی بتایا کہ میں اپنے ماں کو بچا رہا تھا، مجھے پھر پتہ نہیں چلا کیسے بابا نیچے گرے۔ جرگے والوں نے کہا ننگیال نے قصداً یہ قتل نہیں کیا، اور چھوٹی عمر کی وجہ سے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے، اس لیے یہ سردار کا بیٹا ہے، تو سردار کو مقتول کے خاندان والوں کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ سنتے ہوئے کہ باس میرے بابا نہیں بلکہ خالو سردار میرا سگا باپ ہے، اس وقت میں رونے لگا۔ میں تو ان لوگوں کو اپنا سمجھتا تھا، یہ بھی غیر نکلے۔ میں جسے اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، میری زندگی کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ تھا، اور اگر غیروں کے ہاتھ میں مجھے دیا تو پھر پیار جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان درندوں کے ہاتھوں چھوڑتا۔ کیا میں ان لوگوں پر بوجھ تھا؟ میں وہاں سے اٹھ کے خالو کے گھر گیا اور ماں کو اپنے گھر جانے کا کہا کہ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، یہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ خالہ نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے کہا نہیں حکم ہے تیرا بیٹا، مجھے بیٹا نہ کہو۔ اس وقت میری ماں نے کہا یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا چلو ماں ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جرگے میں کیا ہوا؟ میں نے کہا
کہ جرگے والوں نے فیصلہ کیا کہ میری غلطی کا مطلب میرا سگا باپ میرے چاچو کو 5 لاکھ روپے دے کر ادا کرے گا، اور ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں دادا اور چاچو کا منت کرنے لگے، میں آپ لوگوں کا بیٹا، ہمیں اپنے گھر سے نہ نکال، لیکن ان لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو منحوس کے طعنے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر راستے میں خالہ اور خالو سامنے آئے اور زبردستی ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ خالو کے گھر سب چپ بیٹھے تھے۔ پھر خالو میرے پاس آئے اور بولنے لگے، میرے براق، ہاں یہ سچ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، لیکن تمہاری ماں کو اذیت بھری زندگی سے بچانے کے لیے ہم نے تمہیں اس لیے اسے دیا۔ میں نے کہا کیا ایسا کرنے سے وہ اذیت ختم ہو گئی؟ میرے جانے کے بعد تو اس کی زندگی اور بھی دشوار ہوئی، اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی اجیرن کر دی۔ میں ذہنی مریض بن چکا ہوں، میں نے کیسے زندگی گزاری آپ لوگوں کو کیا پتہ۔ آج میں جیسا بھی ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مجھے جتنی بھی اذیت ملی، لوگوں کی تلخ رویوں کا سامنا کیا، کڑوی کڑوی باتیں سننی پڑی، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مجھے ہر وقت احساس کمتری لگی رہتی تھی، باپ کے لاڈ پیار سے محروم تھا، چاچو نے کبھی پیار سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ سے مجھے کمتر محسوس کروایا گیا، مجھے کس کس ناموں سے پکارا گیا۔ تمہیں کیا خبر؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھے، آپ کو کیا غم تھا؟ اس وقت تم کہاں تھے جب میں ساری رات بخار میں تپتا رہتا تھا؟ میری ماں ابو کی منتیں کرتی تھی کہ ننیال کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن ابو کے پتھر دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آتا تھا، اور میں پوری رات بخار میں تپتا رہتا تھا۔ صبح امی مجھے کلینک لے جاتی، وہاں بس کچھ دوائیاں دیتے اور میں ہفتوں بیمار رہتا تھا۔ آپ کو کیا پتہ، مجھے ہر روز محسوس کروایا جاتا تھا کہ تم کمتر ہو، اور جب آپ بریال کو راستے میں گلے سے لگاتے تھے مجھے کیسے محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں کیا خبر تھی مجھے کتنا ڈر پہنچتا تھا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے اپنی انگلی پکڑنے تک بھی نہیں دیا۔ آپ بریال کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گلے لگاتے تھے، لیکن تم میرے بابا تو نہیں تھے۔ بابا اور خالو کا گلے سے لگانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب میں رونے لگا تھا۔ آپ کے بھائی آپ کے بچوں سے میرے سامنے پیار کرتے تھے، اس کے لیے کھلونے لا کے دیتے تھے، وہ صرف میں محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ سب مجھے میسر نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوتا تھا، لیکن لوگ میرے وجود سے لاتعلق ہوتے تھے، نہ پیار نہ کوئی اچھی بات۔ اور جب اسکول کو چھوڑ کے آیا، باپ نے غصے کے بجائے طنز کیا کہ اسکول جانا گنگوں کا کام نہیں ہے۔ تم نے میری خبر لی، بس بوجھ تھا تم لوگوں پر، اتار کے پھینک دیا۔ وہ میں ہی تھا، اس اذیت کو برداشت کرنے کے لیے نیند کی 4 گولیاں کا حل سوچا تھا۔ آپ لوگوں نے میری زندگی تباہ کی، اور اب آپ لوگوں کی وجہ سے قاتل بن گئے، اپنے بابا کا قاتل۔ میں مسلسل رو رہا تھا، میرے ساتھ خالہ، خالو اور میری ماں بھی رو رہی تھی۔ اب امی سے کہنے لگا، ہمیں یہاں نہیں رہنا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو میں چلنے لگا۔ دروازے سے واپس مڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، ماں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تمہارا ہی بیٹا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں۔ چلو ماں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں۔ ماں نے مجھے کمرے میں لے جا کے مجھ سے کہا، تم کو برا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر پالا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ تم اپنے سگے ماں باپ اور اس گھر کے ہر فرد سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرو گے، ان لوگوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اور میں اس احسان